لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی کسی پیر سے مرید ہے اور پھر کسی دوسرے پیر سے طالب ہونا چاہتے ہیں تو کیا پہلے پیر سے اجازت لینی پڑے گی؟ یہ ان کا سوال ہے۔ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ پہلے تو میں دیگر ناظرین کے لیے عرض کر دوں، ایک ہوتا ہے مرید ہونا، ایک ہوتا ہے طالب ہونا۔ مرید آدمی کسی پیر سے ہوتا ہے اور مرید صرف ایک ہی پیر سے ہوا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی طالب ہونا چاہے تو جتنوں پیروں سے چاہے طالب ہو سکتے ہیں۔ طالب ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے آپ جتنے آپ کو اچھے پیر ملیں تمام اچھے پیروں سے طالب ہوتے رہیں، اور مرید ایک پیر سے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات میں عرض کر دوں آپ کو، کئی بزرگوں کی سیرت میں یہ بات آئی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بزرگوں سے مرید بھی ہیں، لیکن کیسے مرید ہیں؟ جیسے مان لیجئے کسی کو سلسلہ قادریہ کا ایک بزرگ، اچھے بزرگ ملے، انہوں نے قادری سلسلے میں ان سے مرید ہو گئے۔ پھر نقش بندی سلسلے کے کسی اچھے بزرگ سے ملاقات ہوئی تو نقش بندی سلسلے میں ان سے مرید ہو گئے۔ پھر مان لیجئے چشتی سلسلے کے کسی اچھے بزرگ سے ان کی ملاقات ہوئی تو ان سے بھی مرید ہو گئے۔ مرید کئی پیروں سے ہو گئے، لیکن سلسلہ بدل لیا۔ الگ الگ سلسلوں سے کئی پیروں سے مرید ہونا، یہ ہم نے کئی علماء کی سیرت میں پڑھا ہے۔ جی میں نے اپنا مطالعہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ کئی بزرگوں کی، کئی علماء کی سیرت میں یہ بات آئی ہے کہ وہ سلسلہ بدل بدل کے الگ الگ پیروں سے مرید ہوئے ہیں۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی طالب تو کیا، مرید بھی ایک سے زیادہ پیر سے ہونا چاہے اور سلسلہ بدل لے، مان لیجئے کسی ایک پیر سے قادری سلسلے میں مرید ہوا تو دوسرے پیر سے وہ چشتی سلسلے میں یا نقش بندی سلسلے میں یا سہروردی سلسلے میں مرید ہونا چاہیں تو مرید بھی ہو سکتے ہیں۔ سلسلہ بدل جانے کی وجہ سے الگ الگ پیر بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں تو سلسلہ بدلنے کی بات ہوئی، اور اگر سلسلہ نہیں بدلا، مان لیجیے قادری سلسلے سے مرید ہوا اور کوئی ایک بزرگ ملے، پیر ملے، اور وہ بھی قادری سلسلے میں ہی مرید کراتے ہیں، لیکن آپ کا من کر رہا ہے کہ نہیں اس بزرگ کا فیضان بھی مجھ پر جاری ہو جائے، تو آپ ان سے مرید نہ ہو کر کے، اگر سلسلہ نہیں بدل رہا ہے تو مرید نہ ہو کر کے آپ ان سے طالب ہو سکتے ہیں۔ یہ میں نے ایک شروعاتی بات عرض کی۔ اب اگر یہ اب سوال کے جواب کی طرف آئیں تو یہ ہے کہ کیا الگ الگ مرید پیروں سے طالب ہونے کے لیے جس پیر سے مرید ہیں کیا ان سے اجازت لینا ضروری ہے؟ تو جواب کے طور پر یاد رکھیے گا کہ پیر سے مرید ہیں، اس کے بعد کسی سے طالب ہونا چاہتے ہیں تو اجازت کی ہرگز حاجت نہیں ہے، اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ آپ چاہیں جتنے پیروں سے طالب ہونا چاہیں طالب ہوتے رہیں، اپنے اصل پیر سے اجازت لینے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ آپ جڑتے رہیں، جتنے بھی سلاسل ہیں، اچھا سلسلہ ہے، جتنے بھی سلاسل ہیں الحمدللہ سارے سلاسل بابرکت ہیں، اور اگر کامل پیر ہے تو الحمدللہ برکتیں حاصل ہو ہی جائیں گے۔ تو کسی کامل پیر سے مرید ہونے کے لیے، طالب ہونے کے لیے اپنے پیر سے اجازت کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام طرح کی باتیں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔